بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم علم النحو کے سبق نمبر 6 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے جملہ کے ذاتی و صفاتی اقسام۔ اس سے پہلے ہم نے جانا تھا کہ اکیلے لفظ کو مفرد کہا جاتا ہے اور دو یا دو سے زیادہ لفظوں سے اگر مل کر بنے تو اسے جملہ کہا جاتا ہے، اور ہم نے یہ بھی جانا تھا کہ مرکب مفید یعنی کہنے والا جب اپنی بات کہہ چکے تو سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم ہو، اس کا دوسرا نام بھی جملہ ہے۔ تو اسی جملے کی یہاں تقسیم کر رہے ہیں۔ تو تقسیم دو حیثیت سے کر رہے ہیں، ایک ذاتی اور ایک صفاتی۔ ذات یعنی شے کی حقیقت کے اعتبار سے، اور صفات یعنی شے کو جو چیزیں عارض ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر انسان ہے تو انسان یہ حیوان ناطق ہے، یعنی انسان ایک جاندار ہے۔ اس اعتبار سے انسان کی تقسیم کی جا سکتی ہے کہ یہ زید ہے، یہ عمر ہے، یہ بکر ہے، خالد ہے۔ اور صفات کے اعتبار سے ہم انسان کی تقسیم کریں، مثال کے طور پر ہم کہیں کہ جو انسان سب سے زیادہ خوبصورت ہے اس میں ایک زید ہے، ایک عمر ہے، ایک بکر ہے، ایک خالد ہے۔ یا جو انسان سب سے بڑا عالم ہے، عالم دین ہے، حافظ ہے، اس اعتبار سے یہ زید ہے، یہ عمر ہے، بکر ہے، خالد ہے۔ تو یہ صفات ہوئی۔ تو جملہ کی ذات کے اعتبار سے بھی اقسام ہیں اور صفات کے اعتبار سے بھی اقسام ہیں، تو اسی کو بتلا رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں واضح ہو کہ کوئی جملہ دو کلموں سے کم نہیں ہوتا، یا تو وہ دونوں کلمے لفظوں میں موجود ہوں جیسے ضرب زید، یا تقدیراً ہوں جیسے اضرب کہ انت اس میں پوشیدہ ہے، لفظوں میں موجود نہیں۔ جملے میں دو سے زیادہ بھی کلمے ہوتے ہیں مگر زیادہ کی کوئی حد نہیں۔ تو یہاں سے بالکل صاف صاف جو کہنا چاہ رہے ہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ جملہ ہونے کے لیے کم سے کم دو کلموں کا ہونا ضروری ہے، خواہ وہ دونوں کلموں لفظ میں موجود ہو، جیسے ضرب زیدن کے اندر ضرب ایک کلمہ ہے، زیدن دوسرا کلمہ ہے، دونوں کلموں کے اندر موجود ہے، اور ضرب ایک کلمہ، زیدن ایک کلمہ، دونوں کو ملا کر ایک جملہ بن گیا۔ یا تقدیراً ہو یعنی لفظوں موجود نہ ہو، جیسے اضرب کہ یہاں ایک ہی جملہ ہے مگر اس کی اصل ہے اضرب انت، تو انت اضرب کے اندر پوشیدہ ہے۔ تو جملہ ہونے کے لیے کم سے کم دو کلمے ہونے کا ضروری ہے، مگر زیادہ کی کوئی تحدید نہیں ہے۔ 100 کلمے بھی ہو سکتے ہیں، 200 کلمے بھی ہو سکتے ہیں، 500 کلمے بھی ہو سکتے ہیں۔ جب جملے کے کلمات بہت ہوں تو اسم و فعل کو اس میں سے تمیز کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ معرب ہے یا مبنی، عامل ہے یا معمول، اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ کلمات کا تعلق آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح ہے تاکہ مسند اور مستند الیہ ظاہر ہو جائے اور جملہ کے صحیح معنی سمجھ میں آ سکیں۔ ٹھیک ہے، یہ بھی بالکل واضح ہے۔ اور کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی جیسے انسان ہے، مثال کے طور پر میں ایک استاد ہوں، میرے پاس طالب علم پڑھنے آتے ہیں، تو ایک دو طالب علم اگر پڑھنے آئے، دو طالب علم مثال کے طور پر پڑھنے آتے ہیں، تو ان کو ہم سمجھ سکتے ہیں، ان کا نام بہت جلدی یاد ہو جائے گا۔ بھائی مثال کے طور پر ایک خالد ہے، ماجد ہے، دو طالب علم پڑھنے آتے ہیں روزانہ میرے پاس، تو ان کو یاد رکھنا آسان ہے بالکل، اور ان کا مزاج بھی میں سمجھ لوں گا، بھائی یہ زیادہ ذہین ہے، یہ غوی ہے۔ مگر اگر میرے پاس 100 طالب علم پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو ان کو سمجھنا مشکل ہو جائے گا، تو ان کو سمجھنا پڑے گا کہ کون ان میں سے جو ہے زیادہ ذہین ہے، کون ان میں سے زیادہ غبی ہے، اور کون اس میں سے سست ہے، کون اس میں سے تیز ترار ہے۔ ٹھیک ہے نا، تو اس طرح سے سمجھنا پڑے گا۔ اسی طرح جملے جب زیادہ ہو جائے تو اس میں آسانی کے لیے، سہولت کے لیے جملوں کے درمیان تقسیم کرنا چاہیے۔ جملوں میں آنے والے کلمات کی نشاندہی کرنی چاہیے کہ جملہ اسم ہے، یہ جملہ فعل ہے، یہ جملہ حرف ہے، اور پھر دیکھنا چاہیے ان میں آپس میں جملوں میں تعلق کیا ہے، کون عامل بننا ہے، کون معمول بننا ہے، کون حرف رفع بننا ہے۔ جملہ باعتبار ذات کے 4 قسم کا ہوتا ہے۔ تو یہ ذاتی جملے کی ذاتی تقسیم کر رہے ہیں، صفاتی تقسیم نہیں کر رہے ہیں۔ تو ذات کے اعتبار سے جملے کی 4 قسم ہیں: اسمیہ، فعلیہ، شرطیہ، ظرفیہ۔ نمبر 1 ہے اسمیہ،
جیسے زید قائم، یہ جملہ اسمیہ ہے اس لیے کہ اس کا پہلا یعنی جملے کی شروعات اسم سے ہو رہی ہے۔ فعلیہ جیسے قام زید، یہ جملہ فعلیہ اس لیے کہ جملے کی شروعات فعل سے ہو رہی ہے۔ شرطیہ جیسے ان تکرمنی اکرمک، یہ جملہ شرطیہ اس لیے کہ جملے کی شروعات حرف شرط سے ہو رہی ہے۔ ظرفیہ جیسے عندی معلوم، یہ جملہ ظرفیہ اس لیے ہے کہ یہ جملے کی شروعات حرف ظرف سے ہو رہی ہے۔ یہ چاروں قسمیں اصل جملہ کہلاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تک جملے کی ذاتی تقسیم تھی، اور آگے صفات کے اعتبار سے جملے کی تقسیم کرتے ہیں۔